بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم خاص في التقدير الشرعي فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد مالي فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقدير المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي رحمه الله صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص من الکتاب کون کا حکم بیان ہو گیا. اب اس کی مثالیں چل رہی ہیں. حکم کیا تھا؟ خاص من الکتاب کا حکم یہ ہے وجوب العمل به لا محالۃ، کہ جو کتاب اللہ کا خاص ہے اس پر یعنی اس پر جو شریعت نے حکم لگایا ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے. اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنی. خبر واحد اور قیاس اگر مقابل آ جائے تو اس کو تطبیق نہ ہو تو پھر چھوڑ دیں. تطبیق ہوئی تو عمل کریں. ایک مثال آئی تھی ثلاثہ کی. کس کی؟ ثلاثہ پورے تین کو کہتے ہیں. تو پورے تین تب بنتے ہیں جب قروء سے مراد کیا لیں؟ توڑ لیں تو کم بنتے ہیں یا زیادہ، لیکن شفاف کم والا قول کرتے ہیں. اس پر چند ایک مسائل بیان کیے جو ہمارے اور ان کے درمیان مختلفی ہو گئے. عدت ختم ہو گئی، عدت ختم نہیں جانب ہے. ان کے نزدیک عدت ختم ہو گئی، ہمارے کبھی نہیں ہوئی. مسائل مختلف ہو گئی. ایک اور مثال دیتے ہیں، دھیان کرنا. توجہ جی. اللہ رب کریم نے یہ دیکھو بکذالک بین اسطور جیسے لفظ ثلاثہ تھا آیت مذکورہ میں، یہاں لفظ فرض آ رہا ہے. یہاں ہر مشتقی کے اندر مصدر ہوتی ہے. ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول تحقیق ہم جانتے ہیں وہ شے کہ فرض کیا ہم نے ان پر مردوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں ایک قرآن پاک میں آتا ہے. کیا کہ جی اسی طرح کا مطلب ہے جس طرح ثلاثہ تو ان کا لفظ خاص تھا اس پر عمل فرض ہے. اسی طرح ایک اور مثال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تحقیق جانتے ہیں ہم وہ شے یعنی مہر فرضنا علیہم کہ فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے بارے میں. سمجھ آ گئی؟ یہ جو آیت ہے اس میں جو فرض نہ ہے اس کے اندر مصدر ہے فرض. یہ خاص ہے. یہ خاص ہے. تقدیر شرعی اللہ فرماتے ہیں جو مقرر کیا ہے ہم نے وہ ہم جانتے ہیں. اب مہر جو شریعت نے مقرر کیا ہے ہم اس میں زیادتی کی اجازت ہے، کمی نہیں کر سکتے.
شریعت نے جو مہر، اللہ نے جو مہر مقرر کیا ہے اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خاص ہے کس میں؟ شرعی تقدیر۔ تقدیر وہ نہیں جو تقدیر ہے، تقدیر میں نہیں شے کو مقرر کرنا، اندازہ لگانا، یہ شرعی اندازے میں کیا ہے؟ لفظ فرد خاص، لہذا فلا یترک العمل بہ، ہم اس پر عمل نہیں چھوڑیں گے، اس پر کیا کہہ دی کہ یہ جو فرد نہ ہے، یہ جو فرد نہ ہے، اس کے اندر جو مصدر ہے فرض، اس کے اندر جو مصدر ہے فرد، وہ خاص ہے تقدیر شرعی میں، یعنی شریعت نے مقرر کیا ہے مہر، لہذا جو شریعت نے مقرر کیا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ اچھا جی توجہ کرو کہ یہ جو ہے نا ما فرضنا، ما سے مراد ہے مہر، جو فرضنا فرض کیا ہم نے، یہ جو فرد لفظ ہے نا اس کے اندر جو مصدر ہے یہ تقدیر شرعی، یعنی شریعت نے اس کا اندازہ لگایا ہے، اس اندازے میں یہ خاص ہے، اس اندازے میں یہ خاص ہے، لہذا ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ نظر آشیاء پڑھو پھر گل پوری سمجھو۔ اور دیکھو قد علمنا یعنی تحقیق جانتے ہیں، بلند مانا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ شے کہ واجب کیا ہے فرض اس کا مومنین پر بیویوں کے بارے میں، اور یہ کشاف میں ہے، تبیین میں ہے کہ وہ شے کہ واجب کیا ہم نے وہ کیا شے، یعنی مہر آپ کی امت میں ان کی بیویوں کے بارے میں اور لونڈیوں کو بھی ان کا عوض دینا۔ ہوں اجرا اگلا آشیا نا ما فرضنا، ان غور کرو، پڑھو گے تو گل کھلے گی۔ بس قولہ تعالی فرضنا، یہ خاص ہے تقدیر شرعی میں، تقدیر میں نہیں اندازہ شرعی، شریعت نے جتنا مقرر کیا ہے، تقدیر شرعی میں یہ کیا ہے؟ خاص ہے، اس لیے کہ یہ مضاف لأنہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کو مضاف کیا ہے نا، فرضنا وہ تو ہے تو فاعل، فعل فاعل ہے نا، لیکن اپنی طرف نسبت کی ہے، اور فرض بمعنی تقدیر ہوتا ہے، فرض بمعنی تقدیر ہوتا ہے، اس کو اللہ نے منسوب کیا ہے الی نفسی، اپنی ذات کی طرف، کہ ہم نے اندازہ کیا ہے، ہم نے مہر کا اندازہ مقرر کیا ہے خامدوں پر بیویوں کے لیے، اللہ فرماتے ہم نے کیا ہے۔ اور سنو، لہذا پس ہو گیا مہر مقدر شرعن، تو مہر شرعن مقدر ہے، مقدر میں نے اندازہ لگایا ہوا کہ کم از کم اتنا، یہ شریعت نے بیان کیا اس حیثیت سے کہ نہیں جائز نقصان اس سے کم جائز نہیں ہے، اس سے کم جائز نہیں ہے، مگر یہ اچھا جی ہونے وے کہ وہ قرآن پاک میں تو نہیں بیان ہوا کہ وہ کتنا ہے، لاکھ درہم کخ درہم، یہ تو بیان نہیں ہے، سمجھائیے۔ تو وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ قرآن کا جو مجمل ہے اس کے ساتھ حدیث بطور بیان مل جائے تو وہ بھی فرض کے درجے میں ہوتی ہے، اللہ مگر یہ کہ مقدار کی تعیین میں یہ فرض مجمل ہے۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ مہر اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لہذا یہ بندوں کے سپرد نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لیکن وہ کتنا ہے وہ مجمل ہے، وہ مجمل ہے، لہذا اب ہم حدیث سے تلاش کرتے ہیں، پس لاحق ہو گئی سنت بطور بیان اس مجمل کے لیے، حدیث کیڑی، سنت کیڑی،
اور وہ ہے کہ روایت کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اپنی کتابت دیکھو پلا ہو جائے کہ وہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ شادی کریں عورتوں کی مگر اولیاء، یہ پہلا حکم ہے، یہاں یہ بیان نہیں علیحدہ مسئلہ ہے کہ شادی جو ہے عورتوں کی جو ان کے ورثاء ہیں وہ کریں، اور نہ شادی کریں عورتیں اپنی مرضی سے مگر اکفاء کے اندر۔ عورت اگر کسی نال خود اگلا بارگاہ نو اختیار ہے لیکن وہ اندے نال کرے جڑا انہاں دی برابر سرابر دا ہوے، یہ دوسرا مسئلہ، یہ بھی اتنے بیان نہیں۔ تیسرا مسئلہ فرمایا اور نہیں مہر کم 10 درموں سے، ایتھے مسئلہ ہے کہ سونے نے فرمایا کہ 10 درمہ تو گھٹ مار نہیں۔ انہاں 10 درمہ دی قیمت جدوں لکھیا سن کتاباں اردو ہندوستان ادو بنتے سن 32 روپیے، تو اصا 32 اج تک قابو رکھی ہے۔ 10 درموں سے کم نہیں، مہر نہیں ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ مہر 10 درموں سے کم نہیں ہے، اس کو فرد نہ کے ساتھ ملائیں گے، سمجھائیے۔ لہذا یہ حدیث کتاب کے مجمل کے ساتھ مل کر اب معنی یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مہر مقرر کیا ہے 10 درہم، ہم نے، لہذا شریعت نے یہ مقرر کر دیا، شریعت نے اب اس سے کم کی اجازت نہیں، اس سے کم کی اجازت نہیں ہے، سمجھئے؟ اب سمجھا گی؟ اب ما فرضنا کا کیا معنی بنا کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کو ملا کر ہم نے مہر مقرر کر دیا، کتنا؟ خامدوں پر بیویوں کے حق میں، لہذا اب ہمیں اس میں کمی نہیں کر سکتے، اضافہ اس لیے جائز ہے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہی مذہب ہے حضرت مولا علی کا، حضرت عبداللہ بن عمر کا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور حضرت عامر کا، اور ابراہیم نخعی کا جو بعد والے رضی اللہ تعالی۔ آگے سمجھ، یہ جو حدیث پیش کی حضرت جابر کی، علامہ عینی نے فرمایا ہے کہ جب روایت کی جائے حدیث من طرق کئی سندوں سے، اور اکیلی ضعیف ہو تو کئی سندیں مل گئے تو وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ اور وَيُحْتَجُّ بِهِ، اور اس کے ساتھ حجت پکڑی جاتی ہے، اس کے ساتھ جواب دیا۔ علاوہ عظیم احتیاط بھی ہمارے مذہب میں ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، باقی جو روایات ہیں یا وہ معبلہ ہیں یا ضعیفہ ہیں، لہذا 10 درہم یہ تقدیر شرعی بن گئے، 10 درہم تقدیر شرعی بن گئے، یعنی شرعن یہ مقرر ہو گیا۔ قد ما فرضنا تے ٹل دیو کہ معنی یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مہر مقرر کیا ہے، حدیث جب ساتھ ملی تو کتنا ہو گیا؟ معنی یہ بنا کہ شریعت، مہر شریعت کا حق ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے، اور ہے بھی کتنا؟ اس سے کم نہیں ہے، لہذا ہم اس کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کا خلاف نہیں کریں گے۔ سنیے گا اگلا بھی شرح دیکھ لو، پھر وہ تلے چلتے ہیں۔ یہ تو سادہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں بنایا مہر کو مقدر، وہ کہتے ہیں شرع یہ مقدر نہیں ہے، مہر بلکہ ایک عورت نے ایک شے دینی ہے خامد نو، انہیں لینی ہے، یہ انہاں دا ذاتی معاملہ ہے، پاویں آنے دے بدلے دیوے دے، پاویں کروڑ دے بدلے دے، بلکہ بنایا ہے انہوں نے سپرد زوجین کی رائے کے، کس کے؟ زوجین کی رائے کے،
اس لیے کہ یہ جو مہر ہے یہ بدلہ ہے معقود علیہ کا اس شے کا جس پر عقد ہوا ہے، وَهُوَ الْبُدْعُ وہ اس جگہ نواندے نے جتوں اسی باہر تشریف لے آئے ہیں ماں دے پیٹ چوں، عورت دی اگلی شرمگاہ اس دے بدلے وچ عورت نے مہر لینا ہے، اس دے بدلے وچ عورت نے مہر سن دے ہو۔ تو لہٰذا شفافے فرماتے ہیں جس طرح بھئی تسی جا کے چینی خریدی تے دکاندار دے تانوں آکھے جی 100 روپے دی، تس آکھے جی ٹھیک ہے 100 روپے پھڑ میں نے چینی دے، دوجا کوئی بندہ آکھے جی کراچی تے 150 دی وکدی ہے 100 دی کیوں دیتی ہے، کوئی اعتراض نہیں، انہاں دا آپس وچ معاملہ جویں نہ کر لیا ٹھیک ہے جی، سمجھی۔ مثال طور تے زمین دا ریٹ ہے جی 10 لاکھ مرلہ، ایک بندہ آندا زمین لینی، مالک کہتا جی میں 12 لاکھ مرلہ دینی، کہتا میں نے قبول ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اس تے گرفت نہیں سمجھی گل، اس تے کوئی گرفت نہیں ہے بھی یہ انہوں نے عقود مالیہ بھی لین دین دے جڑے معاملات نے، شفافے کہندے نے نکاح عقود مالیہ میں سے ہے، عقود مالیہ میں سے کا آوازل جیسے عقد مالی اور یا جڑے خرید و فروخت آواز جمع عوض میں نے جڑے پیسے دے دینے وہ آندے نے جویں انہاں وچ بھی کسے چک کریلے لینے ہو تے دے وچ یہ نہیں پوچھنا بھی شریعت نے ریٹ کیا رکھا ہے اس کا، بھئی جڑا انہاں دا خرچہ ہے انہاں کہ جی کریلے 100 روپے کلو ٹھیک ہے 2 کلو، آندے نے نکاح بھی نہیں، نکاح بھی عقود مالیہ یعنی بے اجارہ وغیرہ سمجھائی جی۔ اور یہ جو بے اجارہ ہوتا ہے وہ ہے کہ اس میں ثابت ہوتا ہے متبائی عین کی ترازی پر، جن نے شے لینی تے جن نے دینی وہ جن نے راضی ہو جان ٹھیک ہے، لہذا وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی عقود مالیہ میں سے ہے کہ عورت نے شے دینی ہے مرد نے لینی تے لہذا جڑی شے راضی ہو جائے پاویں روپیے تے راضی ہو جائے، سمجھے نا فقضا حاضر۔ لیکن ہم کہتے ہیں سوچو اس طرح خاص من الکتاب کا ترک ہو جائے گا اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی گل سمجھ آ گئی جی۔ ہن اگلی شفافے دی گل دیکھ لو، اور بے اعتبار ہے بے ہم نہیں چھوڑیں گے عمل اس خاص پر اس اعتبار کے ساتھ کہ جی یہ نکاح جو ہے یہ تو عقد مالی ہے، یہ تو کون کہتے لہذا اعتبار کیا جائے گا اس کا بھی عقود مالیہ کے ساتھ، تو عقود مالیہ پس ہو جائے گی مال کی تقدیر، مال کا اندازہ نکاح میں سپرد کیا ہوا زوجین کی رائے کی طرف، چونکہ یہ ایک سودا کرنا ہے تو سودے میں دونوں کو اختیار ہوتا ہے، جس طرح سودا کریں ٹھیک ہے، تو لہذا یہاں بھی ایک سودا ہے، عورت اپنی شرمگاہ کا سودا کر رہی ہے مرد سے، لہذا وہ جتنے پر راضی ہو جائے ٹھیک ہے، سمجھ آئیے جی۔ جیسا کہ ذکر کیا اس بات کو امام شافعی رحمہ اللہ نے، تو خلاصہ ہے سادے نزدیک نکاح عقد شرعی، نکاح شریعت نے مہر مقرر کرنا ہے، شفافے آندے نے نکاح عقد مالی ہے، ان دے وچ زوجین نوں اختیار ہے، اسا عمل کیتا ہے قرآن پاک دے خاص تے کس تے فرض، کس تے فرض۔ ہم فرض کا معنی کرتے ہیں تقدیر، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے مقرر کر دیا ہے، پھر یہ مجمل تھا کتنا حدیث ساتھ جوڑی ہے کتنا 10 شفاف فرضنا کا معنی کرتے ہیں واجب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے واجب کر دیا ہے تمہاری مرضی جتنا کر لو، وہ یہ معنی کرتے ہیں، سمجھ آئے کہ کوئی نہیں سمجھا جی۔ ساڈے نزدیک نکاح عقد شرعی، انہاں دے نزدیک عقد مالی ہے، تو عقد مالی کا قانون ہے کہ متاع کے دین چینی لین والا تے چینی دین والا بیچن والا، متاع کے دین جس پر راضی ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے، تو کہتے ہیں لہذا مہر بھی شرع مقرر نہیں ہے، جتنے پر راضی ہو جائے وہ ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ شرعی چیز ہے، شریعت نے مقرر کر دی ہے، کم از کم کتنا، اس سے کم جائز ہی نہیں ہے، اس سے کم جائز ہی نہیں ہے، زیادہ کتنا کو دے ٹھیک ہے، وہ تبرع ہے۔
انہیں سے من کرو ذرا پیار کر. اور اسی طرح اور اسی طرح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحقیق تحقیق جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم وہ شے وہ شے کہ مقرر تلے قدر نہ لکھے اسے معنی کرنے وہ شے کہ مقدر کی ہم نے مقدر کی ہم نے علیہم مردوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں ان کی بیویوں کے بارے میں کیڑی شے نا مہر عمر المؤمنین سمجھے نا جی تو یہ جڑا ہے نا جی قولہ تعالی خاص اے ہوا خاص ہے یا ہوا مقدار محذوف وہ خاص ہے وہ خاص ہے فرضنا کے اندر جو فرض ہے تقدیر شرعی میں تقدیر شرعی میں شریعت نے نو مقرر کر دیتا ہے بھی اینا ہے تو ہے کہ کننا ہے پھر حدیث کو وضاحت لے گی سنی جائے گا پس نہیں چھوڑا جائے گا بس نہیں چھوڑا جائے گا عمل خاص کے ساتھ خاص کے ساتھ کس طرح باعتبار اس اعتبار کے ساتھ اس بات کے ساتھ کہ نکاح عقد مالی ہے مالی بس اعتبار کیا جائے گا نکاح کا بس اس بات کی جائے گا عقود مالیہ کے ساتھ پورے مالیہ کے ساتھ بس ہو جائے گی بس ہو جائے گی مال کی تقدیر مال کی تقدیر مال کا اندازہ اس میں نکاح میں سپرد کیا ہوا سپرد کیا ہوا زوجین کی رائے کی طرف زوجین کی رائے جیسا کہ ذکر کیا اس کو شافعی رحمہ اللہ نے جیسا کہ تو لہذا اب بے اعتبار اس اعتبار کے ساتھ ہم کتاب اللہ کے خاص پر عمل نہیں چھوڑے تو دیکھو نا فلاج اترا کو بے اعتبار کے ساتھ عمل نہیں چلنے کی اور واسطہ جو کتاب نے دیکھا کرو سجے کھبے دوجے نو چاکتے رہندا پڑے اے تو تے کو سمجھ آ جائے گل جڑے کو ٹائٹ ٹوٹ نو پڑھن والے ہے تسی تے کم از کم کتاباں دیکھو یار باقی تو اپنی قسمت نو روڑ پے کے دیے ہاں بھی شاباش بین لفظاں وچ ضمیراں تے مرجے معنی تجھے سجے کھبے دیکھو دوجے نو زیادہ کرو ایک دوجے دی جی اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحقیق جانتے ہیں ہم وہ شے کہ مقرر کی ہے ہم نے وہ کیڑی شے ماں دا بیان ہے مہر کن پر مردوں پر ان کی بیویوں کے یہاں ازواج جمع زوج تے زوج مذکر نو بھی کہندے نے تے مؤنث نو بھی زوج خامد نو بھی کہندے نے تے زوج بیوی نو بھی کہندے نے ویسے بیوی نو زوجہ بھی کہندے نے لیکن زوج لفظ مشترک ہے جی وہ خاص ہے تقدیر شرعی اندازے میں وہ کنا ہے 10 درہم پس نہیں چھوڑا جائے گا عمل خاص کے ساتھ اس اعتبار کے ساتھ اس دلیل کی وجہ تو کیڑی کہ نکاح عقد مالی ہے پس اعتبار کیا جائے گا عقود مالیہ کیا جائے گا نکاح کا عقود مالیہ کے ساتھ بس ہو جائے گی مال کی تقدیر نکاح میں سپرد کی ہوئی زوجین کی رائے کی طرف جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحقیق جانتے ہیں ہم وہ جو فرض کیا اندازہ لگایا مقرر کیا ہم نے وہ جو مقرر کیا ہم نے مردوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں خاص ہے یہ اللہ کا فرمان ہے یعنی اس میں جو فرض یہ مطلب یہ خاص ہے تقدیر شرعی میں پس نہیں ترک کیا جائے گا بس نہیں چھوڑا جائے گا عمل اس خاص کے ساتھ اس اعتبار کے ساتھ کہ نکاح عقد مالی ہے پس اعتبار کیا جائے گا نکاح کا عقود مالیہ کے ساتھ پس ہو جائے گی تقدیر مال کی نکاح میں سپرد کی ہوئی زوجین کی رائے کی طرف جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے وفرع على هذا ان التخلي لنفل العبادة افضل من الاشتغال بالنکاح بس اب اس پر تفریح شفافے کے نزدیک چونکہ یہ کاروبار ہے کیا ہے کون نکاح سودا کیتا بس عقد مالیہ وہ بات صحیح ہے کہ کوئی بندہ یہ دنیا کی تجارت کاروبار نہ کرے
اپنے آپ کو عبادت کے ساتھ مشغول کر دے، یہ بندہ اس بندے سے افضل ہے جو کاروبار میں کھپ گیا ہے۔ اب چونکہ شفافے کے نزدیک یہ شادی بھی ایک عقد مالیہ ہے، باقی جنہیں بھی اب کریلے بیچنے، توریاں بیچنی ہیں، یہ کاروبار کرنا ہے، ان کی طرح ہے۔ اس وجہ سے شفافے کے نزدیک نکاح کی بجائے نفلی عبادت میں مشغول ہونا یہ افضل ہے، اور فرض دا سارے عمل کرنا ہے اس پہ۔ ایک جب بھی کہتے عبادت کرو تو ان کے نزدیک نفلی عبادت میں مشغول ہونا یہ نکاح کرنے سے افضل ہے۔ نکاح سے کن کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک نفلی عبادت کے ساتھ مشغول ہونے سے نکاح کر کے انسانیت کو بڑھانا یہ افضل ہے، اور سارے مسائل صاف چلانے جی تسی سر لاؤ یا نہ لاؤ، تسی کچھ کرنے سے کر چکے ہیں، چلو جی شرما شفافے کے نزدیک نہ اس پر یہ جو اب بیان ہوا ہے کہ نکاح یہ عقد شرعی ہے یا عقد مالیہ ہے، اس پر ہے تو شفافہ نزدیک عقد شرعی ہے، لیکن بھی یہ عقد مالیہ کی طرح ہے۔ اس پر تفریح بیان کی ہے، اس پر تفریح بیان کی ہے کہ نفلی عبادت کے لیے، نفلی عبادت کے لیے تخلی میں نہیں خلوت گزینی علیحدہ ہونا یہ افضل ہے اس سے اشتغال بالنکاح سے۔ کن کے نزدیک؟ شفافے کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے۔ ہوں اشیاء بھی کس طرح پھر ترجمہ سمجھاوا دینا۔ افضل وہ کہتے اس لیے کہ نکاح معاملات سے ہے جیسے کہ باقی عقود مالیہ ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ ہم دلیل پکڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ کہ آپ نے اختیار کیا نکاح کو تخلی پر، باوجود کہ وہ حدیثیں جو وارد ہیں آپ سے کہ آپ سرکار بڑی توجہ دیتے تھے نفلی عبادت پر، سمجھائیے جی، تو لہذا سرکار نے نکاح کیے ہیں، سرکار نے، تو پھر جو سرکار نے کام کیا ہے ترجیح اس کو ہونی چاہیے، ترجیح یہ مطلب ہے کہ نتمسکوا بسنتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار نے اختیار کیا ہو نکاح کو تخلی پر، کہ سرکار علیحدہ نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کا اختیار دیا، تو بیک وقت 9 ازواج سرکار کی تھی، تو لہذا ہم اس کو دلیل بناتے ہیں کہ سنت یہ ہے، سنت باوجود اس کے ایک تے ہوگا، دوسرا کہ وارد ہے سرکار سے حص نکاح پر کہ سونے نے سانو حکم دیتا ہے کہ کی کرو، بے عقد امر، بے الفاظ مختلف حدیثاں نے جنہیں میں حکم دیتا ہے کہ کی کرو، لہذا اعتصام بے حدیہ ہی علیہ السلام، سونے دی ہدایت نو چنگل مارنا اولا ہے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی سیرت اختیار کرنے سے، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام ہے نا، ان کے بارے میں سیدم و حسورا، حسور کے جو عورتوں کی بالکل خواہش نہ کرے، عورتوں کی خواہش نہ کرے، تو شفافے اس پر عمل کرتے ہیں، ہم سرکار کی سیرت پر عمل کریں گے کہ شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے۔ ذرا توجہ، شفافے کی بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جی، موشی نے ساری بیان کی دی ہیں، ہم نے ان کے جواب دیے ہیں۔ ایساڑیاں دلیلہ سنت بھی ہے، اجماع بھی ہے، قیاس بھی ہے، تے معقول بھی ہے۔ ساری دلیل سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارے طریقے سے اراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث
سونے نے فرمایا توالدو، بچے پیدا کرو، کثرت کرو، کیونکہ میں فخر کروں گا تمہارے سبب سے قیامت والے دن امت کی کثرت کے ساتھ۔ ولاؤ پہ سکت جڑا 4 مہینے گزر گئے نے بچہ بڑھ گیا، ڈاکٹران دے کہنے تے نہیں ان جو بچہ ضائع ہو گیا، ڈگ پہ وقت تو پہلے پیدا ہو گیا، فرمایا اے بھی میرا امتی ہے تے قیامت نو میں امت دی صاف کھڑا کرنا۔ سکت سمجھیے، اجماع کہ اجماع کیا ہے علماء نے کہ جہاد کی تیاری کرنی، کی جہاد کی تیاری کرنی یہ اشتغال بن نوافل سے افضل ہے۔ پہلا جملہ سمجھو کہ جہاد کی تیاری کرنی یہ اشتغال بن نوافل سے افضل ہے، کہ یعنی فرض تے سنتا پوریاں کرنیاں، پھر جہادیاں مشقاں کرنیاں، کافراں واسطے تیار رہنا، اسلحہ تیار کرنا، پھر جانا، ایک ہی افضل ہے کہ دیکھو یہ افضل ہے۔ ہن مسئلہ ہے بھی اے جڑا جہاد واسطے تیاری ہے یہ کٹیا مچھیا کرنی ہے کہ نہ کرنی؟ انساناں وچ عورتاں کے مرداں اے درختاں نال لگدے نے سامن دی بارش وچ، تے لہذا نکاح ہوے گا تے مرد جمن کے نکاح ہوے گا، سمجھدے پے ہو؟ اے وجہ کہ نکاح کیوں افضل ہے کہ جہاد افضل ہے اشتغال بن نوافل سے۔ جہاد کرنا ہے مردوں نے تو مرد جمنے نے عورتاں تو کیویں جمنے نے؟ حرام نال، نکاح نال، اس لیے اشتغال بن نکاح افضل ہے۔ سنیو گل، قیاس یہ ہے کہ نکاح سبب ہے بنات آدم کی تحسین کا، کہ عورتوں کو زنا سے بچانے کا سبب ہے۔ کون؟ نکاح۔ نکاح کریں گے وہ کسی خامند کے پاس رہیں گی، ان کی خواہش پوری ہوتی رہے گی، لہذا وہ بدکاری کی طرف نہیں جائیں گی، اور مرد ان پر خرچ کریں گے، ان کے امور کی طرف وہ قائم ہوں گے، لہذا یہ بر اور احسان کے مشابہ ہو گیا، جو کہ افضل ہے اشتغال بن نوافل سے۔ لوگوں پر احسان کرنا، روزی کما کے کسی بھوکے کو کھلانا، ننگے کو کپڑے لے کر دینے، محتاج کی ضرورت پوری کرنی، یہ بندہ اشتغال بن نفلوں والے سے جڑا دوسرے کی روٹی کا انتظار کر رہا ہے، اس سے یہ بندہ افضل ہے۔ اب یہ جب عورتوں کے ساتھ یہ کریں گے تو یہ سارا احسان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ عبادات متعدیہ سے ہے، کیڑا دوجہ نو فائدہ پہنچانا، تے اشتغال بن عبادات یہ اپنے آپ نو فائدہ صرف جی۔ معقول بھی ہے، معقول یہ ہے کہ نکاح سبب ہے، سبب عام ہے قطعیات شریعہ وغیرہ سے، جیسا کہ ہم نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ نفس امارہ کو بدکاری سے روکنے کے لیے نکاح ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ شفافے نے بھی دلیلیں دی ہیں تو ان کا بھی جواب دیا ہے جی، وہ پہلے وہ تفصیل لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لو علمت انہ لم یبقى من عمری الا 10 ایام لما اشتغلت الا بالنکاح، کہ اگر میں جان لوں کہ میری عمر سے صرف 10 دن باقی ہے تب بھی میں نکاح کر کے رہوں گا، تب بھی میں مخافت ان القى اللہ عزبا، اس ڈر سے کہ میں اللہ نو رنڈا نہ ملا، میں شادی شدہ ہو کے ملا۔ کون فرماندے نے؟ تے صوفیاء فرماندے نے اس قول دے مطابق کہ اگر کسی اللہ والے نو پتہ چل جائے میں اکو رات زندہ مت سویرے مر جانا ہے تے شادی کر کے رہے، ہو سکتا ہے راتی شیطان آوے کرتوت کرے سویرے ایمان ہی خراب ہو جائے۔ سمجھی جے گل؟ اچھا یہ آ گیا مسئلہ، چلو جی۔ اور تفریح بیان کی گئی ہے، تفریح بیان کی گئی ہے اس پر، یعنی اس اختلاف پر کہ تخلی میں نہیں علیحدگی اختیار کرنا، تخلی نفلی عبادت کے لیے فرض کا سارے ادا کرنے نے باجے ہو تو بیمار نے فرض پڑھنے نہیں، نفلی عبادت کے لیے افضل ہے اشتغال بن نکاح سے۔ اور تفریح بیان کی گئی ہے اس پر
کہ تخلی نفلی عبادت کے لیے افضل ہے نکاح اشتغال بالنکاح سے. اور تفریح بیان کی گئی ہے اس اختلاف پر کہ تخلی نفلی عبادت کے لیے افضل ہے اشتغال بالنکاح سے.